السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقا ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ گزشتہ آیت نمبر 9 اور 10 کا مطالعہ ہم الحمدللہ کر چکے ہیں، جس میں منافقین کی کوالٹیز کا تذکرہ آیت نمبر 8 سے چل رہا تھا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے سلام کرتے جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے اور وہ بڑا برا انجام ہے۔ پھر دوبارہ ایمان لانے والوں سے خطاب کر کے بتایا گیا، تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں قیامت کے دن پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی کیا ہے؟ ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کی آیت ہے آیت نمبر 11 کا فقرہ ہے، انشاءاللہ یہاں سے مطالعہ کریں گے ہم۔ ادھر بھی خطاب ایمان لانے والوں سے کہا گیا، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کیا ہے؟ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اس کی تشریح بھی ابتدا پس منظر میں ہم کر چکے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس حکم کو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک محدود سمجھا، لیکن جیسا کہ امام مالک رحمہ نے فرمایا، صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام مجلسوں کے لیے یہ ایک عام ہدایت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اہل اسلام کو جو آداب سکھائے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آئیں تو یہ تہذیب پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہونی چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں، اور حتی الامکان کچھ سکڑ کر اور سمیٹ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں، اور اتنی شائستگی بات کے آنے والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ زبردستی ان کے اندر نہ گھسیں، اور کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے، کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو،
بخاری اور مسلم میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے، کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر دھس جائے، یعنی زبردستی جا کر دو آدمیوں کے درمیان بیٹھ جائے، تھوڑا انتظار کرے، اور جو ہے اور پہلے جو آئے لوگ ان کے اس میں خود جا کر جو ہے زبردستی نہ بیٹھے، دونوں میں، پہلے بیٹھنے والوں میں اور نئے آنے والوں میں دونوں میں شائستگی رہنی چاہیے اور اس کا مظاہرہ وہ کرنا چاہیے مجلس میں۔ آگے فرمایا جا رہا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یعنی عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا بیان ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک بیٹھے رہیں۔ اس سے بس اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کے آرام میں بھی خلل پڑتا تھا اور آپ کے کاموں کا بھی حرج ہوتا تھا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ جب تم لوگوں سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ اور جگہ خالی کرو، یعنی تو یہ جو ہے بتایا گیا۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوسروں کو جگہ دینے کی خاطر اگر تم آپ سے کچھ دور جا بیٹھے تو تمہارا درجہ گر گیا، یا اگر مجلس برخاست کر کے تمہیں اٹھ جانے کے لیے کہا گیا تو تمہاری کچھ ذلت ہو گئی۔ رفع درجات کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور علم ہے، نہ یہ کہ کس کو مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کا موقع ملا اور کون زیادہ دیر تک آپ کے پاس بیٹھا۔ کوئی شخص اگر آپ کے قریب بیٹھ گیا ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے بڑا مرتبہ مل گیا، بڑا مرتبہ تو اسی کا رہے گا جس نے ایمان اور علم کی دولت زیادہ پائی، یعنی اس کی قدر ہے ایمان اور علم کی دولت۔ اسی طرح کسی شخص نے اگر زیادہ دیر تک بیٹھ کر اللہ کے رسول کو تکلیف دی تو اس نے الٹا جہالت کا کام کیا، اس کے درجے میں محض یہ بات کو اضافہ نہ کرے گی کہ اسے دیر تک آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، اس سے بدرجہ زیادہ بلند مرتبہ اللہ کے ہاں اس کا ہے جس نے آپ کی صحبت سے ایمان اور علم کا سرمایہ حاصل کیا اور وہ اخلاق سیکھے جو ایک مومن میں ہونے چاہیے۔ یعنی مجلس کے آداب میں بیٹھنے کا بھی جو ہے یہاں اصول، رول، گائیڈ لائن دیا گیا ہے۔ پہلے آنے والوں کو ہٹا کر زبردستی سامنے جا کے نہ بیٹھیں، اور جگہ دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ پھر فرمایا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقلیہ میں، تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اس حکم کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں یعنی تقلیہ کی درخواست کر کے پوچھنے لگے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا، آپ اسے رد نہ فرماتے تھے۔ جس کا جی چاہتا آ کر عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اسے موقع دے دیتے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے
جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ زمانہ وہ تھا جس میں سارا عرب مدینے کے خلاف برسر جنگ تھا۔ بعض اوقات کسی شخص کی اس طرح کی سرگوشی کے بعد شیطان لوگوں کے کان میں یہ پھونک دیتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کے حملہ آور ہونے کی خبر لایا تھا، اور اس سے مدینہ میں افواہوں کا بازار رومر کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف لوگوں کی شرکت کی وجہ سے منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ ان وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جو آپ سے خلوت تنہائی میں بات کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے بھی بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرتے تھے۔ یہ تھا ان کا عمل۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کتنا صدقہ مقرر کیا جائے؟ کیا 1 دینار؟ میں نے عرض کیا یہ لوگوں کی مقدرت سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف دینار؟ میں نے عرض کیا لوگ اس کی مقدرت بھی نہیں رکھتے۔ فرمایا پھر کتنا؟ تو میں نے عرض کیا بس 1 جو برابر سونا۔ نے فرمایا یعنی تم نے تو بڑی کم مقدار کا مشورہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اشفقتم ان تقدموا بین یدا نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تقلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ 3 چیزوں کا حکم دیا، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ جو ہے واقف ہے۔ یعنی دوسرا حکم اوپر کے حکم کے تھوڑی مدت بعد نازل ہو گیا اور اس نے صدقے کو وجوب کو منسوخ کر دیا۔ صدقہ پہلے واجب تھا، بعد میں اس آیت کے بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ صدقے کا یہ حکم کتنی دیر رہا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ 1 دن سے بھی کم مدت تک باقی رہا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ 10 دن تک رہا۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس حکم کی بقا کی مدت ہے جو کسی روایت میں بیان ہے، اس سے زیادہ جو ہے پھر یہ قانون جو ہے نہیں رہا۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ بقیہ آیات انشاءاللہ آئندہ تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔